الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ جو اللہ کی توفیق ہے یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو زندگی گزارنے کے لیے جہاں بہت سارے طریقے بتائے، بہت ساری رہنمائیاں، گائیڈ لائنز اور بے شمار طریقے جو روزمرہ کی زندگی میں انسانوں کے اوپر سے گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے لیے ایک بہترین کتاب جس کو ہم اور آپ قرآن پاک کے نام سے یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اور ایک ایسا دین اور مذہب اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا کیا ہے جس دین کی توثیق اللہ نے خود فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں جو کہ آخری کتاب ہے، اور جو کہ ایسی کتاب ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت اور ایک ایک جملہ بالکل آسمان سے لے کر اس زمین میں آنے تک اور قیامت کے دن تک اور آخرت میں ہر ایک لمحے تک ہر ایک چیز اس کی محفوظ ہے چاروں طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل اعتبار ہے تو وہ ہے دین اسلام۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دین اور کوئی مذہب اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی دین میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے جس طریقے سے نماز کو عبادت قرار دیا، حج کو عبادت قرار دیا، روزہ، زکوٰۃ اور صدقات اور اچھے کاموں کو اور دعوت و ارشاد اور تبلیغ کو جس طریقے سے عبادت قرار دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، انسانوں کے پیٹ بھرنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے جو رزق کی ضرورت پڑتی ہے اس کو حلال طریقے سے کمانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے۔ جس طریقے سے روزہ ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، صدقہ اور حج ایک عبادت ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے انڈر میں رہنے والوں کے لیے اگر حلال روزی کما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سراہا ہے، اور اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ثواب قرار دیا ہے اور عبادت قرار دیا ہے۔ عبادت کے تعلق سے کچھ ضروری اصول یہ ہیں، اور ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کو رزق دینے والے ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ کہتے کہ میں ہی رزق دینے والا ہوں تو یہ کافی تھا، بات سمجھ میں آ گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ میں رزق دینے والا ہوں، لیکن اللہ نے کہا رزق دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انتہائی طاقتور ہیں اور مضبوط ہیں۔ اس بات کو کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ میرے بھائیوں، آپ ذرا غور کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے جیسے میری اوقات اتنی نہ ہو کہ میں ایک دعوت کر سکوں، میں ایک پروگرام کر سکوں، میں کوئی 4-5 لوگوں کو جمع کر سکوں، اور میں یہ کہوں کہ میں 100 لوگوں کی دعوت کروں گا تو لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ بھائی ان کے پاس خود کھانے کو نہیں ہے، یہ دوسروں کو کیا کھلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب آخر میں خود دے دیا، ان اللہ هو الرزاق۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے کے ساتھ ساتھ طاقتور بھی ہیں، متین بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن میں ارشاد فرما دیا۔ اور دوسرا جو اصول ہے وہ اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو حلال روزی تلاش کرنے کے لیے اور کمانے کے لیے اپنا خون پسینہ بہاتے ہیں، اور جو لوگ اس طریقے سے
حلال روزی پانے کے لیے محنت نہیں کرتے، تگ و دو نہیں کرتے، بلکہ آلسی اور سست بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بالکل بھی ناپسندیدہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ انتہائی مشہور ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک شخص سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ کے پیغمبر، میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں چاروں وقت اللہ کی عبادتیں ہی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو جو مجھے اچھے کام کرنے کا حکم دیا ہے میں صرف وہی کام کرتا ہوں، میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہے۔ میں راہب ہوں، پہاڑوں پہ چلا جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج ادا کرتا ہوں، یہ تمام چیزیں میں کرتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہاری روزی روٹی کیسے چلتی ہے؟ جب تم 24 گھنٹہ عبادت ہی کرتے ہو تو تمہاری روزی روٹی کیسے چلتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے پیغمبر، میرا ایک بھائی ہے، میرے بھائی نے میری روزی روٹی کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میرے بھائی میری کفالت کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا بھائی تم سے زیادہ عبادت گزار ہے، حالانکہ وہ عبادتیں اتنی نہیں کر رہا ہے، وہ دنیا کما رہا ہے، وہ پیسے کما رہا ہے، اور وہ آپ کے کھانے کا انتظام کر رہا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ زیادہ عبادت گزار ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ، اور اس واقعے سے، حدیث نہیں اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کمانے کی اور محنت کرنے کی، تگ و دو کرنے کی زیادہ اہمیت ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، کل نفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب۔ ہر شخص کو مرنا ہے، اور ہر شخص اسی وقت مرے گا جب کہ اس کا رزق مکمل ہو چکا ہو۔ اگر کسی شخص کا رزق لکھا ہوا ہے کہ وہ آج ایک روٹی کھا کر مرے گا، تو وہ اس ایک روٹی کھانے سے پہلے اس دنیا سے جا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق مکمل لکھ دیا ہے۔ جب تک وہ کھائے گا نہیں تب تک وہ جائے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر شخص اسی وقت مرے گا، ہر شخص کو مرنا ہے، اور مرنے سے پہلے اس کے رزق کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ جو اس کے کھاتے میں جتنا لکھ دیا گیا ہے بیلنس، اس کی لمٹ پوری ہونی ضروری ہے۔ جب تک لمٹ پوری نہیں ہوگی وہ اس دنیا سے جائے گا نہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اس کے بعد میں اللہ نے حکم دیا کہ جب تمہارا رزق مکمل ہے اور رزق لیے بغیر تم اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگے، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، یعنی تمہیں مال حاصل کرنے میں خوبصورتی سے انجام دینا ہے، خوبصورتی برتنا ہے، حلال روزی تلاش کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کے بعد میں کیا کرنا ہے؟ وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ 100 روپے آپ نے حلال طریقے سے کمائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریے کہ اللہ تعالیٰ اس 100 روپے میں اتنی برکت دیں گے کہ یہ 100 روپے ہمارے 1000 کے برابر ہوں گے، یہ 100 روپے ہمارے 10,000 کے برابر ہوں گے۔ کیا آپ نے اپنی زندگیوں میں ہم آپس میں بیٹھنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جن کے پاس ہزاروں لاکھوں روپیہ ہے لیکن ان کو رات میں نیند نہیں آتی، ان کے گھروں میں برکت نہیں ہے؟ اور کسی ایسے شخص کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا جس کی کمائی اتنی نہیں ہے لیکن روزانہ اس کے گھر میں بہترین کھانا تیار کیا جاتا ہے، اور وہ بہترین نیند، نان اسٹاپ نیند سوتا ہے، رات میں 10 بجے سوئے گا، صبح 5 بجے اس کی آنکھ کھلے گی۔ ایسے لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میں برکت رکھ دی ہے، رزق میں سکون اور اطمینان رکھ دیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں بھی اہمیت سے کام لینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک کلام میں ارشاد فرمایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور وہ یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے رزق دے دیجئے، اے اللہ مجھے رزق دے دیجئے، تو انہوں نے کہا ہے کہ رزق اس کو قیامت تک ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ صرف دعاؤں سے کبھی آسمان اور زمین سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں ہوا کرتی۔ اگر کوئی شخص صرف دعاؤں پر اہتمام کر لے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس دعا کو قبول کر کے اس کو وہ چیز نہیں دے دیں گے۔ آپ یہ سوچ لیجئے، آپ کے سامنے ایک پلیٹ رکھی ہوئی ہو، اس میں بہترین اور لذیذ کھانا رکھا ہوا ہو، اور آپ منہ کھول کے بیٹھ جائیں، تو آپ کے منہ میں کوئی ایسا ویکیوم سسٹم نہیں ہے جو اس کھانے کو اپنے پیٹ میں لے لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہاتھ کا استعمال کرنا پڑے گا، انگلیوں کا استعمال کرنا پڑے گا، وہ ہاتھ اوپر جائیں گے، وہ زبان میں جائیں گے، زبان اس کو اندر تک لے جائے گی، زبان بیلٹ کا کام کرتی ہے۔ یہ ایک دنیا کا ایک پروسیس ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ جب یہ طریقہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسی موقع پر انسان کے اس کام میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ علی کل فریضہ،
حلال روزی کو تلاش کرنا ہر انسان کے اوپر فرض ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف نمازیں ہی فرض ہیں، زکوٰۃ ہی فرض ہے، حج ہی فرض ہے، یہ مت سمجھیے۔ حلال روزی کا تلاش کرنا اور حلال روزی تلاش کرنے کے لیے کوششیں کرنا، یہ بھی ہم اور آپ کے اوپر فرض ہے۔ اور اس کے بعد میں جب میں نے یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیں کہ حلال روزی کو کمانے کی اور حلال روزی کو حاصل کرنے کی اتنی اہمیتیں ہیں، تو اس کے بعد آپ لوگ ایک حدیث اور بھی سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں لوگوں کو ذرا برابر بھی اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ جو کما رہے ہیں، جو پیسہ ان کی جیب میں آ رہا ہے، آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ذرا آپ غور کر کے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 یا اس سے بھی زیادہ سال پہلے، 100 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک آج کل کے زمانے کے حساب سے یہ حدیث بیان فرمائی تھی۔ اور ہم اور آپ کے لیے یہ حدیث اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ جس میں یہ بتا دیا کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس جو پیسہ آ رہا ہے آخر وہ کیسا ہے۔ ہم صرف اپنے پیٹ بھرنے پر اور جیب بھرنے پر اور بینک بیلنس جمع کرنے پر دھیان دیں گے۔ اگر کوئی شخص دعوت کر رہا ہے تو ہم ذرا برابر بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ آخر وہ دعوت کرنے والا شخص، اس کی کمائی کیسی ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیں کسی ہوٹل پر چائے پلا رہا ہے تو ہم ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ آخر کس پیسے سے ہمیں چائے پلا رہا ہے۔ بھائی اتنی تو تحقیق کرنی بنتی ہے نا کہ یہ شخص آخر اس لائق ہے یا نہیں کہ اس کی چائے پی جائے یا نہ پی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان کو کچھ کھلا دیا، ایک شخص نے ان کو کچھ کھلایا۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ جو چیز ان کو کھلائی گئی تھی وہ صدقے کی چیز تھی، حرام چیز نہیں تھی، کوئی خرافاتی چیز نہیں تھی، کوئی غلط طریقے سے ہڑپی ہوئی چیز نہیں تھی، صرف صدقے کی چیز تھی۔ تو انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے حلق میں ڈالا اور اتنی اندر تک ڈالا کہ جتنا کھانا ان کے پیٹ میں تھا سب کچھ انہوں نے باہر کر دیا۔ اور حضرت عمر نے بعد میں فرمایا کہ میں اس وقت تک قے کرتا رہتا جب تک کہ میری جان نہ چلی جاتی، اگر میری جان بھی چلی جاتی تو مجھے یہ گوارا تھا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 1-2 روپے کے لیے، ہم ٹھیکیدار لوگ ہیں، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں، لوگوں کے نقصانات کرتے ہیں، لوگوں کے حق کو مارتے ہیں۔ بھائی آپ لوگوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کاروبار میں ہم کس طریقے سے دھوکے دیتے ہیں اور کس طریقے سے ہم پروفٹ کماتے ہیں۔ اگر ہم لکڑی کے کاروبار ہیں تو ذرا آپ غور و فکر کریے کہ جہاں پر لکڑی کا وہ جو حصہ ابھرا ہوا ہوتا ہے ہم اس کو ڈنڈی مار کے نکال دیتے ہیں اور پھر اس پہ ہم لاکھوں روپے کماتے ہیں۔ کیا وہ ہمارے لیے جائز ہے؟ لیکن اللہ کے نبی نے صاف طور پہ ہمیں یہ بتا دیا کہ ہمیں اس 1 روپے کے بارے میں بھی حساب دینا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا جس میں ان تمام چیزوں کا خلاصہ اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے۔ آخر میں ان تمام احادیث کے بعد مجھے یہ بتانا ہے، پچھلے جمعے بھی میں نے وعدہ کیا تھا کہ رزق حلال کے سلسلے میں برکت کے تعلق سے بے شمار سوالات ہمارے درمیان ہوتے ہیں۔ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہم جب ایسے ویسے کماتے ہیں تو ہمیں لاکھوں کا پروفٹ ہوتا ہے، جب ہم حلال روزی کے بارے میں آتے ہیں تو ہمیں اتنا دکھائی نہیں دیتا، نہ نمبر سے ہمیں دکھائی دیتا ہے نہ دیگر چیزوں سے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت سے زیادہ سچی ذات کوئی اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اس کرۂ ارضے پر اللہ سے زیادہ سچی ذات کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دعووں میں سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ بات بتائی ہے کہ اگر تم کچھ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے حلال روزی میں بے پناہ اضافہ فرمائیں گے۔ ان تمام اصولوں میں، ان تمام طریقوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں ایک آیت ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ رزق حلال کا سب سے پہلا اصول اور سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ اگر ہم اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں، اللہ کی خشیت ہمارے دلوں میں ہے تو ہم غلط کام نہیں کریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے روزی کے دروازے کھول دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے روزی دیں گے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ انسان یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ آخر مجھے یہ روزی آ کہاں سے رہی ہے۔ بھائی میں نے تو حساب لگایا تھا کہ مجھے 10,000 کا نفع ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو 1 لاکھ کا نفع دے دیا۔
یہ اس طریقے سے وہم گمان میں اس کے نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں اتنی برکتیں عطا کر دیں اور اتنی اللہ تعالیٰ نے سکون اور اطمینان کا معاملہ اس کے ساتھ کیا کہ انسان ذرا برابر ذرے تھوڑے سے وقت کے لیے اگر سوچنے کے لیے بیٹھ جائے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ اس کے تعلق سے دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ایک قریہ والوں کے لیے، ایک دیہات والوں کے لیے، ایک گاؤں والوں کے لیے، اور اگر آج کل کے زمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے والوں کے لیے قرآن میں یہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ جو دیہات والے ہیں اگر یہ ایمان لاتے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ سے ڈرتے تو ہم کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اور کچھ نہیں کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایمان لاتے، اللہ سے ڈرتے، اس کے بعد میں کوئی بڑا بزنس کرتے، اس کے بعد میں یہ فیکٹری ڈالتے، یا اس کے بعد میں یہ کوئی بڑا کاروبار کرتے، یا اسکول کھولتے، یا کوئی دیگر کام کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ نے کیا کہا؟ صرف ایمان لاتے، اللہ سے ڈرتے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں سے اور زمینوں سے اللہ تعالیٰ برکت کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم صرف اللہ سے ڈریں، اللہ سے خوف کھائیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے حاضر و ناظر سمجھیں اور اللہ کے کہنے کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیوں کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں تو ہمارے ساتھ برکت کا معاملہ یقیناً ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری سب سے بڑی وجہ جو حلال رزق کو پانے کی ہے اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کثرت استغفار سے کام لیں، زیادہ سے زیادہ ہم استغفار سے کام لیں، اپنی زبانوں پر استغفار کا ورد رکھیں۔ اپنی زبانوں پر استغفار کا ورد رکھنے کے لیے کوئی ہمیں بہت لمبی چوڑی آیت کی تلاوت نہیں کرنا ہے۔ ہم جو اپنی دکانوں میں یا رحیمو یا غفورو یا قدوسو کے یہ جو چوکور ہم لکھ کے لگاتے ہیں، ان سب چیزوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو دھوکہ دینے کی چیزیں ہیں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمیں صرف دکھا کر یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہاں آپ کو برکت ملے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف دکھانے کے لیے ہیں کہ ہاں آپ کا کام ہو جائے گا، صاحب جائیے، دوبارہ جب آپ 1 مہینے کے بعد آئیں گے پھر آپ کو وہی فائل دکھائی جائے گی، ہاں آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن کام وہاں پر ہوگا جب ہم اپنی زبانوں سے کام لیں گے، جب ہم اپنے اعمال سے کام لیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم کہہ دو کہ تم اپنے رب کا استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مغفرت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ تم پر بارشیں نازل فرمائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں میں، اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں میں، تمہارے اولاد میں، تمہاری ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اضافے سے کام لیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے، آپ کو کسی طریقے کے استغفار کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار سے کام لیتا ہوں۔ 70 سے 100 کے بیچ میں عدد بتایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا ہے انی لاستغفر اللہ 70 مرتن او 100 مرہ، میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں 100 مرتبہ یا 70 یا 60 مرتبہ دن بھر میں استغفار سے کام لیتا ہوں۔ استغفار میں کیا کرنا ہے؟ استغفار میں صرف استغفر اللہ ربی واتوب الیہ من کل ذنب، اے اللہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم استغفار سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافے کو بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کریں گے۔ تیسرا اور سب سے بڑا جو ذریعہ ہے حلال روزی کمانے کا اور روزی میں اضافے کا، وہ ہے صلہ رحمی کا۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے خونی رشتہ جن کے ساتھ ہے، اگر خونی رشتہ نہیں بھی ہے تو جو ہمارے رشتہ دار ہیں، خواہ وہ بالکل جو ہے واسطے سے ہوں یا بغیر واسطے کے ہمارے رشتہ دار ہوں، ان کے ساتھ ہم رشتے کو جوڑے رکھیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ باپ بیٹے کے ساتھ بالکل انبن ہے، ماں بیٹے کے ساتھ انبن ہے، بیٹا ماں سے نہیں بولتا، بیٹا باپ سے نہیں بولتا، باپ بیٹے سے نہیں بولتا ہے، اور بھائی بہنوں میں اختلاف ہے، اور بالکل جتنے بھی رشتہ دار ہو سکتے ہیں ہم ان سے انتہائی دوری برتتے ہیں۔
یہ وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے صاف طور پہ کئی جگہ صلہ رحمی کے فضائل اور صلہ رحمی کی اہمیت سے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ایک حدیث بیان فرمائی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا ذکر خیر ہو لوگوں میں، آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسٹیٹس بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بہترین ثابت کرنے کے لیے اچھے کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں، ہم چاپلوسی سے کام لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غلط بھی ہے تب بھی ہم اس کے منہ پر اس کو غلط نہیں ثابت کرتے۔ کیوں ثابت نہیں کرتے؟ صاحب وہ ہمیں برا مان جائیں گے، وہ ہم کو اپنی دعوت میں نہیں بلائیں گے، وہ ہم کو اپنے کاروبار میں شریک نہیں کریں گے، وہ ہمارا حصہ الگ کر لیں گے۔ ان تمام خوفوں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ حق بات بولنے سے اپنے آپ کو کتراتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اب صلہ رحمی سے کام لینا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا ذکر خیر کریں، لوگ ہمارا اچھا نام لیں، لوگ ہماری تعریفیں کریں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صلہ رحمی سے کام لینا چاہیے، ہمیں درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اگر ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، آپسی تعلقات والوں کے ساتھ اگر ہمارے اختلافات کبھی ہوئے ہیں تو ہم ان کو آہستہ آہستہ حکمت کے ساتھ ہم ان کو ختم کریں۔ اور ختم کرنے کا یہ اگر انتہائی تکلیف ہے ہمیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم جا کر روزانہ ان کو گلے ہی لگائیں، سلام دعا رکھیں، ان کے ساتھ معاملات نہ کریں، لیکن سلام دعا تو رکھ ہی سکتے ہیں نا۔ دل سے ان کو معاف کر دیا اور انہوں نے ہم کو معاف کر دیا، یہ ہماری آخرت کے لیے کافی ہے۔ تو یہ تیسرا اور سب سے بڑا اصول تھا جس کے ذریعے سے ہم حلال روزی کما سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے اس رزق میں، کمائے ہوئے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس بہت کم وقت ہے، سب سے آخری اور چوتھا، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار طریقے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے حلال رزق میں برکت کا معاملہ فرمائیں گے۔ آخری اور چوتھا آج کے اس بیان میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہمیں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: یا بنی آدم انفق انفق علیہ۔ اے بنی نوع انسان، اے انسان، اے حضرت انسان، اے لوگوں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی حیثیت کا بنایا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اگر تم اس لائق ہو کہ تم کسی کی مدد کر سکو، اور اگر تم کچھ کما رہے ہو اور اس میں تمہارا پروفٹ ہو رہا ہے، تمہیں کچھ فائدہ ہو رہا ہے، تو تم سے جو نیچے ہیں، تم سے جو غریب ہیں، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے، جن کی پلوٹوں میں سالن اور روٹی نہیں ہے، تمہیں ان کے تعلق سے فکر کرنی ہے، تمہیں ان کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر بھی خرچ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس کے بدلے میں عطا کریں گے، اور اتنا عطا کریں گے تم رکھ نہیں پاؤ گے۔ آخر میں بس میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ تو وہ چیزیں تھیں جس کو ہم دنیاوی اعتبار سے بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن میرے محترم بھائیوں، ہمیں ایک بات بہت اچھے طریقے سے اپنے دماغ کی تختیوں پر لکھ لینا چاہیے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا سے ہٹ کر آخرت کی دنیا میں بھی جانا ہے، ہمیں اس دنیا سے ہٹ کر آخرت میں بھی جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں حساب و کتاب بھی دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے۔ آخری حدیث کے 2-4 ٹکڑے ہیں، بس اس کو بتا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک انسان 5 چیزوں کا حساب و کتاب نہیں دے دے گا، اس کا پیر ہل بھی نہیں سکتا ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گے عن عمرہ فیما افنا، کہ ہم نے تم کو عمر دی تھی، تم نے یہ عمر کہاں خرچ کی؟ میں اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا۔ تیسرے بعد میں اللہ نے دوسری مرتبہ یہ سوال کریں گے عن شبابہ فیما ابلا، تمہیں یہ جو جوانی دی ہے، یہ جو طاقت دی ہے، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ اگلی بار میں بتائی جائے گی۔ تیسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ جو مال تمہیں ملا ہے یہ تم نے کہاں سے کمایا؟ اور یہ تم نے پھر چوتھی بات یہ ہوگی کہ یہ مال تم نے کہاں خرچ کیا ہے؟ یہ 2 سوالات ہیں، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ میرے بھائیوں، دنیاوی کاروبار سے اگر جڑے ہوئے ہیں تو سال بھر کی بیلنس شیٹ جو ہے GST میں ریٹرن کرنے کے لیے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں زندگی بھر کا حساب کہاں سے دیں گے؟
تو ہمیں حلال کمانے کی فکر کرنی ہے، حلال کمانے کے تعلق سے جو راستے ہو سکتے ہیں ان کو اپنانا ہے، کیونکہ ہمیں اس دنیا سے ہٹ کر آخرت میں جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جب تک ہم یہ دو اہم سوال کہ ہم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کا جواب جب تک نہیں دے دیں گے، ہمارا پیر ذرا برابر بھی ہل نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔